کیا جائے گا, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل کو حل کرنے میں ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے جن لوگوں کو الیکٹ کیا ہے, یہ جمہوریت جو ملک میں آئی ہے, یہ سب خوش آئند باتیں ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریزلٹس آر واٹ از گوئنگ ٹو ڈیٹرمن دا فیوچر. تو یہ رزلٹ, یہ جو فرینڈز آف پاکستان ہے, یہ کیا ریزلٹس فراہم کر سکے گا, کیا ڈیلیوریبلز ہوں گے اس کے, کس طرح سے عوام کی زندگی کو بہتر بنایا جائے گا, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے ذریعے ہو, انویسٹمنٹ کے ذریعے ہو, یا پھر پاکستان کا ایک بہتر امیج جو ہے وہ اجاگر کرنے کی صورت میں ہو. It will all depend on how the people receive the benefits of this forum. ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے اور عوام منتظر ہیں کہ یہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتا ہے. فورم منسٹر آف پاکستان شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ لائن پر تھے, اور اب ہم ایک بریک لیں گے, لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک رہنما سے, ان سے جانیں گے وہ کیسے دیکھتے ہیں اس فرینڈز آف پاکستان کی انیشیٹو کو. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے اس پر جو آئی ایم ایف پیکج سامنے آیا ہے, یہ کس طرح سے ہماری اکانومی کو اپ لفٹ کرنے میں یا سٹیبلائز کرنے میں ایک رول ادا کرے گی. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ویئرز ٹو انسائٹ وتھ جاوید ملک. ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی صورتحال اس وقت نہ صرف اقتصادی طور پر بلکہ سفارتی طور پر بھی. ہم نے دیکھا فرینڈز آف پاکستان کا اجلاس, اور اس کے ساتھ ساتھ آلموسٹ پیرلل ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف رجوع کیا پاکستان نے. بریک سے پہلے ہماری بات ہوئی پاکستان کے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی سے, اور ان سے ہم نے جانا کہ فرینڈز آف پاکستان کے کیا آبجیکٹیوز ہیں, کیونکہ انیشلی جب یہ فورم سامنے آیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ اٹ کوڈ بی لائک اس کے ذریعے کوئی ایڈ حاصل کی جائے گی, لیکن یہ چیز واضح ہوئی کہ یہ ایک ہولسٹک اپروچ اپنا رہی ہے حکومت. پاکستان کو مختلف انداز میں سپورٹ حاصل کرنے کی ضرورت ہے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے, نہ صرف وار آن ٹیرر میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہے, اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کی صورت پر ہمارے وہ ممالک جو پاکستان کے فرینڈز کے طور پر جانے جاتے ہیں وہ پاکستان میں اپنا ایک رول ادا کریں گے, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, سولیڈیرٹی کا اظہار بھی کریں گے, اور پریکٹیکل انویسٹمنٹس بھی آئیں گے ملک میں اس حوالے سے. لیکن ایک اور چیز جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت, وہ آف کورس آئی ایم ایف سے رجوع کرنا ہے. کہا جا رہا تھا کہ پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ وہ آئی ایم ایف سے رجوع کرے, لیکن مجبوراً ایسا کرنا پڑ رہا ہے, بلکہ کرنا پڑا ہے, کیونکہ اب کی جو اکانومی کی سچویشن ہے وہ اس کے علاوہ کوئی آپشن سامنے نہیں لے کر آئی. پاکستان مسلم لیگ نون ایک اہم جماعت ہے, ایک بڑی جماعت ہے اس وقت, اور ان کا ویو پوائنٹ بھی ہم حاصل کریں گے. میرے ساتھ لائن پر ہیں اس وقت اسحاق ڈار صاحب, سینیٹر اسحاق ڈار صاحب, سابق وزیر خزانہ اور ایک اہم رکن پارلیمانی لیڈر بھی ہیں سینٹ میں. السلام علیکم جناب اسحاق ڈار صاحب. جی وعلیکم السلام ملک صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. میں چاہوں گا آپ سے یہ پوچھوں کہ جو آئی ایم ایف, کیونکہ آپ کا جو شعبہ ہے, ایکسپرٹ جس ہیں آپ جانے جاتے ہیں وہ ہے فائنانس, جو صورتحال جو ہے, بلکہ منسٹری آف فائنانس کا قلمدان بھی اس جمہوری حکومت میں پہلے آپ کے پاس تھا, اس کے بعد جو سیاسی ڈائمینشنز کو کجا رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب جو سچویشن ہے آئی ایم ایف کے ساتھ رجوع کرنے کے بعد, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دس واز دا رائٹ اپروچ, اور اگر یہ رائٹ اپروچ ہے یا اس کے بعد کوئی آپشن نہیں تھا, تو کیا امپیکٹ ہوگا, مثبت امپیکٹ پاکستان کی اکانومی پہ؟ ملک صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ میرے فائنانس چھوڑنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی جی, اور فرینڈز آف پاکستان یا ملٹی لیٹرل جو ڈونر تھے, گورنمنٹ نے اب ریسنٹلی اناؤنس کیا تھا, وہ 3 پلان اناؤنس کیے تھے, پلان ای, پلان بی اینڈ پلان سی. جی, ان کی پریفرنس تھی ملٹی لیٹرل ڈونر سے, جو کہ ہمیشہ پریفرنس ہونی بھی چاہیے کہ اگر ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, آئی ڈی بی, اس طرح کے اداروں سے پیسے مل جائیں, تو جو کہ لکس لائک کہ نہیں ملے, چونکہ اگر پلان اے کامیاب ہوتا تو پلان بی پہ جانے کی ضرورت ہوتی. جو فرینڈز آف پاکستان کا فورم ریسنٹلی یو اے میں ہوا, اور اس سے پہلے بھی انٹریکشن ہوئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں فوری طور پہ, اور کیش آن دا ٹیبل جو کہ ایک پارٹیسپینٹ نے یہاں استعمال کی تھی ٹرم پاکستان میں, وہ اویلیبل نہیں ہے. تو ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکی ہے, جو کہ آپشن سی تھی اور لیسٹ پرائرٹی کی آپشن تھی. آئی ایم ایف کی کوئی ہسٹری اتنی کوئی بہت پلیزنٹ نہیں ہے, کیونکہ اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سمیت تمام ممالک جو اس سے نکل سکتے تھے نکل چکے تھے, اور ٹرکی تھا, جارجیا تھا, ہنگری ریسنٹلی, آئس لینڈ وغیرہ, یہ ممالک ابھی آئے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز تھی وہ بڑے آرتھوڈاکس بیسس کے اوپر اوور ڈیمانڈنگ, اور کچھ چیزیں جو ہمیں
اپنی ملک کی اکانومی کو اپنے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے نہیں کیس کرنی ہے. جو بجٹ بلو پرنٹ میں نے نوید قمر صاحب کو مئی میں ریزائن کرتے ہوئے چھوڑا تھا, جس میں خصوصاً یہ سوشل سیفٹی نیٹ انکم سپورٹ فنڈ جو ابھی بے نظیر صاحبہ کے نام سے منسوب ہے, 34 بلین ایسی چیزیں ہم نے اس میں ڈالی ہوئی تھی, اور اس میں ہم نے پروجیکٹ کیا تھا کہ ہم قریباً 4.7% اور ان ریئل ٹرم 4.3% فسکل ڈیفیسٹ پہ اپنا اس سال کو کلوز کریں گے. پاکستان کی پرابلم یہی ہے کہ ہمارے ٹوئن ڈیفیسٹس ہیں, ہم اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے کے عادی بن چکے ہیں. ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت کو نیچا دکھاتی ہے اس معاملے میں. اور جب صاحب میں چاہوں گا ایک چیز آپ سے پوچھوں, ویری بیسک کوشچن, کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ ہم اپنی بساط سے زیادہ خرچ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں, جب ہم کہتے ہیں تو ہم سے مراد حکومت آپ لے رہے ہیں یا وہ ادارے جو کہ اس کے لیے ذمہ دار ہیں, تو آپ کیا کہیے گا؟ آپ کیا کہیے گا؟ جی جی حکومت کا ہی بات کر رہا ہوں, اور اس کی مثال آپ کے سامنے جاوید صاحب واضح ہے کہ 98-99 کا جو پاکستان کا آمدنی اور خرچ جسے فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں جو گیپ تھا وہ 179 بلین روپیز تھا. جو پچھلے سال جب نئی حکومت آئی تو مارچ میں جب اس کو ہم نے دیکھا, حالانکہ پروجیکٹڈ یا بجٹڈ 400 بلین تھا اس سال, تو وہ 950 بلین پہ جا رہا تھا. اور ہم نے جلدی پہلے 6 ہفتے میں بڑی تکلیف دہ اقدامات کیے, پینفل کٹ کیے ایکسپینڈیچر میں, اور وہ پھر ہم نے بڑی مشکل سے اس کو 750 بلین پہ ہم لے کے آئے. لیکن کہاں 179 بلین اور کہاں مارشل دور کا 8 سال کا تحفہ ڈیموکریسی اور مارشل لا پہلے وہ 700 سے ایکسیڈ کر گیا ڈسپائٹ اور بیسٹ ایفرٹ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا جی ایک ہماری اپروچ کہ ہم اپنے آمدنی اپنے وسائل سے زیادہ خرچ کرنے کا جو حجم ہے اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں. لیکن یہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں پیسے؟ آپ کیا یہ کہتے ہیں کہ پبلک ایکسپینڈیچر ہے؟ کیونکہ خرچے دو قسم کے اخراجات ہو گئے, ایک تو وہ ہیں جو ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتے ہیں, جو عوام تک ان کا رسائی, عوام تک اس کا اثر ہوتا ہے, ایک وہ ہیں جو حکومتی اخراجات ہیں. میں عرض کرتا ہوں جو اگر اس میں پبلک ڈیولپمنٹ کے اخراجات ہوتے تو شاید میں اس کو تسلیم کر لیتا. اگر آپ نے کوئی کچھ ہزار میگا واٹ کے یہاں پروجیکٹ لگائے ہوتے بجلی کے پچھلے 8 سال میں, آپ نے کچھ چند ڈیمز بنائے ہوتے, کوئی انفراسٹرکچر کریٹ کی ہوتی, تو یہ مجھے ایز اے پاکستانی ایکسیپٹیبل ہوتا. یہ بیسیکلی جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ بڑا ہے, ہم نے اپنے جو ریونیو ٹیکسز تھے اس کو تقریباً 600 ارب روپے سے بڑھایا 8 سال میں سالانہ. لیکن اس کے ساتھ جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, غیر ترقیاتی اخراجات کو ہم نے 450 بلین سے 1450 بلین پہ لے کے 1000 بلین سے بڑھایا. یہ جو غیر ترقیاتی اخراجات کا اگزامپل آپ بتائیے, کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کہیں گے جو اس زمرے میں آئیں گی غیر ترقیاتی ایکسپینڈیچرز؟ مثلا آپ نے اپنے آپ کو مطلب کہ ہم نے ایز اے کنٹری ایز اے نیشن اپنے اخراجات جب آپ کرتے ہیں, سارا آل کنیکٹڈ ہے کہ جب آپ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کریں گے تو آپ کو ادھار لینا پڑے گا, جب آپ ادھار لیں گے تو آپ کو اس پہ انٹرسٹ بھی زیادہ دینا پڑے گا. اور اس کی یہ واضح مثال ہے کہ جو ٹو کے وقت پاکستان میں 3000 ارب ڈالر 3000 روپے جو تھے ارب روپے سے کم تھا, 3 ٹریلین کہہ لیں آپ, اس سے کم ہمارا قرضہ تھا پاکستان کے اندر اور پاکستان کا بیرونی قرضہ, وہ 8 سال میں 6200 ٹریلین پہ پہنچ گئے, 6200 بلین یا 6.2 ٹریلین